اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوشحال خان خٹک آپ کے ساتھ اس وقت مخاطب ہے ایک نئے پروگرام کے ساتھ، جس کا موضوع ہے جنات کیا ہے اور جنات کی حقیقت ہے کہ نہیں، اگر ہے تو کس طرح اور اگر نہیں تو کس طرح۔ یہ پروگرام کا سلسلہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں مختلف اقساط پر یہ مشتمل ہوگا۔ تمام وہ سوالات جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں ان کا تفصیل سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جوابات دیے جائیں گے۔ تو آئیے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ کیا جن نامی شے موجود ہے کہ نہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اکثر لوگ جو مسلمان ہیں وہ مانتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ اس چیز کو نہیں مانتے۔ آئیے قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ جنات ہے، جن ہے کہ نہیں۔ ناظرین، قرآن مجید میں سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 1 سے 5 تک میں فرمایا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: کہہ دے میری طرف وحی کی گئی ہے کہ بے شک جنوں کی ایک جماعت نے کان لگا کر سنا تو انہوں نے کہا کہ بلا شبہ ہم نے ایک ایسی عجیب قرآن سنا ہے جو سیدھی راہ کی طرف لے جاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو کبھی شریک نہیں کریں گے۔ اور یہ کہ بلا شبہ بات یہ ہے کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، اس نے نہ کوئی بیوی بنائی ہے اور نہ کوئی اولاد۔ اور یہ کہ بلا شبہ بات یہ ہے کہ ہمارا بیوقوف اللہ پر زیادتی کی بات کہتا ہے، اور یہ کہ بے شک ہم نے گمان کیا کہ بے شک انسان اور جن اللہ پر ہرگز کوئی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 40 سے زیادہ مرتبہ جن کا ذکر کیا ہے، لہٰذا یہ سوال کہ جن کے معنی کیا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جن کے اپنی جو لفظی معنی ہے وہ ہے پوشیدہ چیز، اس لیے جن ہمیں نظر نہیں آتے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح؟ میں آپ کو آج کے دور کے مطابق اگزامپل دیتا ہوں۔ جیسے کہ ہمارے موبائلز میں میموری کارڈ ہوتا ہے، اگر آپ دیکھیں تو ایک چھوٹی سی چیز ہے، لیکن اس میں ہم کتنا جی بی ڈیٹا رکھتے ہیں، کیا وہ ڈیٹا آپ کو نظر آتا ہے؟ سیم اسی طرح ہم کمپیوٹر کی اسکرین پہ مختلف چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن کیا وہ چیزیں اسکرین کے اندر موجود ہے؟ اس کے علاوہ ایک ایسی اگزامپل، ایک مثال دینا چاہوں گا جو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔ جیسے کہ بجلی، تاروں میں دوڑتی ہوئی بجلی کبھی ہمیں نظر آتی ہے؟ نہیں۔ اگر کوئی فیل کرنا چاہتا ہے تو بجلی کے تار کو ہاتھ لگائیں، آپ کو بجلی محسوس ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر ہم مقناطیس کو دیکھیں جو لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، لیکن ظاہراً کوئی ایسی فورس نظر نہیں آتی، کوئی ایسی طاقت نظر نہیں آتی، لیکن موجود ہوتی ہے۔ اسی فرمولے کے تحت ہم اس بات کو مانیں گے، ماننے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ جن ہے۔ نظر نہیں آنے والی چیز جن موجود ہوتا ہے، اور یہ ہر انسان کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ جی ہاں، قرآن کو جب ہم کھولتے ہیں تو قرآن کے
سورہ بقرہ کے اول آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں۔ چونکہ یہ غیبی مخلوق ہے، اس لیے اس قرآن کے اس آیت کی روشنی میں ہمیں جنات کو ماننا پڑے گا اور ان پر ایمان لانا پڑے گا۔ ایمان لانے کا مقصد قطعاً یہ نہیں کہ ہم جنات کو پوجیں، بلکہ ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 18,000 مخلوقات ہے، جن میں سے ہم 8، 9 یا 10 کو جانتے ہیں، باقی مخلوقات کو ہم جانتے تک بھی نہیں۔ مثلاً زمین ایک مخلوق ہے، آسمان ایک مخلوق ہے، جنت ایک مخلوق ہے، جہنم ایک مخلوق ہے، عرش ایک مخلوق ہے، فرشتہ ایک مخلوق ہے، انسان ایک مخلوق ہے، اور اسی طرح جن بھی ایک مخلوق ہے۔ ہمارا ایمان مکمل تبھی ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ کے تمام ناموں پر، اللہ کے احکامات پر جو اللہ نے ہمیں فرمائے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ 40 مرتبہ تقریباً جن کا ذکر کیا ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، تبھی ہمارا ایمان کمپلیٹ ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ سوال کہ کیا ہمیں جن کو ماننا چاہیے؟ جی ہاں، ہمیں جن کو ماننا چاہیے۔